ہیرا منڈی ایک داستان ہے محبت کی، اداسی کی، بدلے کی، جنون کی۔ تو مزید سننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ ہم آپ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں حال ہی میں آئی ایک بہت ہی فیمس سیریز جس کا نام ہے ہیرا منڈی۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا راج تھا تو وہاں کے نواب اپنا دل بہلانے کے لیے طوائفوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک ریحانہ نام کی طوائف دکھائی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں اپنی بہن کا بچہ ہوتا ہے۔ ریحانہ کے ہاتھ میں ملکہ جان کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اور وہ قطب الدین نام کے ایک نوابزادے کو وہ بچہ بیچ دیتی ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات ملکہ جان کو پتہ چلتی ہے کہ اس کا بچہ بیچ دیا گیا ہے تو وہ آ کر اپنی بڑی بہن ریحانہ سے آ کے لڑتی ہے اور چلاتی ہے، لیکن ریحانہ پر اس کا چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ریحانہ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ نواب زادوں کی یہ ناجائز اولاد انہی کو ہی بیچ دینی چاہیے۔ یہاں پہ رہ کر وہ آخر بنیں گے کیا، دلال؟ لیکن ملکہ جان اسے کہتے ہیں کہ آج آپ نے مجھ سے بچہ چھینا، کل کو میں آپ سے سب چھین لوں گی۔ یہ سین یہیں کٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد 25 سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ملکہ جان تمام طوائفوں کی رانی بن چکی ہے، جس کی ایک ہی آواز سے سب ڈر جاتے ہیں، اتنا کہ ملکہ اپنی بچیوں کے ساتھ بھی نرم دل نہیں رہتی اور ملکہ بہت ہی سخت دل قسم کی عورت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ملکہ کی چھوٹی بیٹی ببو جان کو دیکھتے ہیں جو نواب ولی صاحب کے سامنے مجرا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر سین جاتا ہے ملکہ صاحب پر جو نواب کے ساتھ تھیں اور ہم انہیں دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں بہت پرانے عاشق رہ چکے ہیں۔ جب یہ سین ختم ہوتا ہے تو ایک نیا سین سٹارٹ ہوتا ہے جس کے اندر وحیدہ جان پیسے کمائے جانے والی مجرے سے رقم لا کر ملکہ جان کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ تب ملکہ اس کو کہتی ہے کہ یہ رقم تو بہت کم ہے، کیونکہ ملکہ کو اس پر شک تھا کہ وہ اکثر ہی اس میں سے رقم چرایا کرتی ہے۔ پھر وہ اس کی بہت تلاشی بھی کرواتی ہے ہر جگہ سے، لیکن کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اس وقت تو وحیدہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن بعد میں سین میں دکھایا جاتا ہے کہ واقعی یہ بات سچ تھی اور اس کا شک ٹھیک نکلا، یعنی وحیدہ اس میں سے ہمیشہ ایک حصہ رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم ملکہ کی چھوٹی بیٹی عالم کو دیکھتے ہیں۔ عالم کو شاعری لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن ملکہ اس کو بھی اپنی طرح طوائف بنانا چاہتی ہیں۔ عالم کی دوست صاحبہ اسے ایک موتیوں کا ہار پہنا رہی ہوتی ہے، جبکہ پہناتے ہوئے وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے اور صائمہ ڈرنے لگتی ہے کہ اگر یہ بات ملکہ کو پتہ چلی تو وہ اس کی جان لے لیں گی یا پھر اس کو بیچ دیں گی۔ اس بات سے ڈرتے دونوں ہی موتی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ملکہ جان کے پاس سارے موتی لے کر پہنچتے ہیں تو ہار میں سے ایک موتی کم ہوتا ہے اور ملکہ جان اپنی بیٹی عالم سے یہ کہتی ہے کہ اگر یہ موتی واپس نہ ملا تو وہ اپنی اس نوکرانی کو بیچ کر اس کا خمیازہ ادا کریں گی۔ پر عالم اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس ایک موتی کو ڈھونڈ لاتی ہے اور ملکہ جان کو اسے واپس لوٹا دیتی ہے۔ ملکہ جان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اب تم سمجھدار ہو گئی ہو، اسی لیے اب تمہاری نت اتروائی کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر عالم بہت گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے تو یہ سب کرنا ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی دن ملکہ اس کی نت اتروائی کا اعلان بھی کر دیتی ہے اور یہ بات عالم اپنی دونوں بڑی بہنوں کو بتاتی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو سمجھاتی ہے کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، میں ایک طوائف نہیں بننا چاہتی اور ایک شاعرہ بننا چاہتی ہوں، جس پہ اس کی دونوں بہنوں اس کو سمجھاتی ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی یہی لکھا ہے طوائف بننا۔ اس کی بڑی بہن بتاتی ہے کہ وہ 6 سال کی تھی جب اس کی بوا اس کو بیچ کر چلی گئی تھی، اور ببو جان بھی اس کو کہتی ہے کہ ہماری یہی قسمت ہے کہ ہم لوگ طوائف کی طرح ہی رہیں۔ تب بڑی بہن بتاتی ہے کہ مجھے تو نواب دراور سے پیار ہے اور وہ اس سے شادی کرے گا تاکہ وہ اس بری دنیا سے باہر نکل سکے، اور وہ نشئی بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سین شروع ہوتا ہے۔ نواب تاجدار کو دیکھا جاتا ہے جو باہر سے پڑھ کے لوٹا ہے۔ اس کی دادی اس کو کہتی ہے کہ تم تو پورے انگریز بن چکے ہو اور تمہیں عقل اور تمیز سیکھنے کے لیے ہیرا منڈی جانا چاہیے، جس کی مالکن ملکہ جان ہے، کیونکہ اس دور میں طوائفوں کے پاس جانا نوابوں کی شان کو بڑھانے جیسا تھا۔ مگر وہ منڈی جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے طوائفیں اور ہیرا منڈی سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ سے جا کے ملتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انگریز ہم پر راج کر رہے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے اور ہمیں انہیں بھگا دینا چاہیے، لیکن اس کی باتوں سے وہاں کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے ایک الگ سے تنظیم ویسے ہی چل رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا سین آ جاتا ہے۔ اس میں ایک انگریز آفیسر ملکہ جان سے ملنے کے لیے انتظار کرتا ہے، جبکہ ملکہ جان اس کو بہت انتظار کراتی ہے اور وحیدہ جان اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس کو ورگلانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آخر بہت اصرار پہ ملکہ جان اسے اپنے حجرے میں بلا لیتی ہیں۔ وہ ان کے گھر جا کے مجرا کرنے سے انکار کر دیتی ہیں کہ اگر میں اسی طرح جا کر
लोगों के घर मुजरे करूँगी तो मेरी क्या ही औकात रह जाएगी। फिरंगी गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि अब इस मलिका जान को तो वो सबक सिखा कर ही दम लेगा। इसके बाद अगला सीन बदलता है। फिरंगी अपने पास उस्ताद को बुलाता है जो हीरा मंडी में उसके साथ काम करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको डराता धमकाता है कि मुझे उससे बदला लेना है। सीन बदलता है और मलिका आलम से एक जगह पर चलने का कहती है, जबकि आलम इस जगह पे जाने से इनकार कर देती हैं। पर बाद में उन्हें मालूम होता है कि उन्हीं के पसंदीदा शायर वहाँ पे आने वाले हैं। वो उनकी बहुत मिन्नतें करती हैं कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन अब मलिका जान उसको वहाँ ले जाने से बार बार इनकार करती रहती हैं। लेकिन किसी न किसी तरह आलम बग्गी के पीछे बैठकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। वहाँ पर जाकर अपने पसंदीदा शायर को सुन रही होती है तो अचानक ताजदार की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो अपनी नज़र को हटा नहीं पाता। आखिर वो उसको देखते देखते उसके पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। इसी मुलाकात में ताजदार अपना दिल आलम को दे बैठता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते होते। ताजदार आलम के पीछे भागता है, लेकिन आलम तब तक जाकर अपनी माँ की बग्गी के पीछे छुप चुकी होती है। अगले ही सीन में मलिका जान की मुलाकात ताजदार से होती है, लेकिन ताजदार उसे बदतमीज़ी करते हैं और कहते हैं कि उसे तवाइफ़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिससे मलिका जान बहुत उदास हो जाती हैं। जब मलिका जान अपने वापस हुजरे में पहुंचती हैं तो बग्गी से उतरते आलम को देख लेती हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि आलम उनके साथ गई थी। मलिका उनके इस शौक़ को जानने के बाद उनकी तमाम शायरी की किताबें आग में जला देती हैं। इससे साबित हुआ कि मलिका जान एक ऐसी औरत है कि जो उसकी बात ना माने तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरे ही सीन में वली अहमद और बिब्बो जान एक दूसरे से मोहब्बत करते दिखाई दे रहे होते हैं, जबकि वली अहमद को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वो उनको बताते हैं कि कुछ बागी हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं और उनके लिए आज हो सकता है अंग्रेज़ फायरिंग की इजाज़त दे दें। उनको रोकने की बहुत कोशिश करती हैं पर वो नहीं रुकते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों बहनें बैठकर किताबें ख़रीदने के लिए शायरी की दोबारा से एक लाइब्रेरी में जाती हैं, जहाँ पे बिब्बो जान आलम को कहती हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से किताब देखो, और जाकर एक इंसान को ख़बर देती हैं कि आज उनको पता चला है कि बागियों के ख़िलाफ़ फायरिंग होने वाली है। इधर आलम ज़ेब किताबें देख रही होती हैं कि ताजदार वहाँ पर कहीं से आ जाते हैं और ताजदार को वहाँ पर देखकर आलम भी खुश हो जाती, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं आलम भी उसको पसंद करती थी। और उसके बरअक्स बिब्बो जान उसी तंजीम का एक मोहरा थी जो कि बागियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती थी, और वली अहमद का हर राज आकर इन तमाम बागियों को बताया करती थी। और बागियों को वो जो किताब देती है, बाद में मालूम होता है कि उस किताब के अंदर तो एक बंदूक है। आलम ने अपनी तमाम पसंदीदा किताबें ख़रीद ली थी, लेकिन अभी तक ना ही ताज को आलम के बारे में पता था, ना ही आलम को ताज के बारे में। और आलम अब तक ये समझ रही थी कि ताज उसके यहाँ पे काम करता है। आलम बिब्बो का इंतज़ार करते करते जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर दंगा और फसाद हो रहा होता है और फायरिंग हो रही होती है, लेकिन ताजदार आलम को बचा लेता है उस सबसे। और जैसे ही उसको गोली लगने वाली होती है तो वही बंदूक जो बिब्बो ने दी होती है बागियों को, वही काम आ जाती है ताजदार के उस फिरंगी से ताजदार को बचाने के लिए। उस दिन ताजदार ज़्यादा फैसला कर लेता है इस बात का कि अब वो भी बागियों की तंजीम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। इसी पूरे सीन के अंदर आलम का रुमाल ताजदार के पास रह जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में फिर से हमें 25 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रिहाना के पैर मलिका जान दबा रही थी। इन्हीं बातों में पता चलता है कि जो मलिका जान है वो रिहाना के साहब जुल्फ़िकार के साथ चक्कर चला रही होती है। जब उसको ये बात मालूम होती है तो वो कहती है कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल कम दाम में बेच कर अपनी जान छुड़वा लूँगी, लेकिन इस बात पर उसको गुस्सा आता है मलिका जान को और वो रिहाना को गला दबाकर उसको मार देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जुल्फ़िकार भी आता है और दोनों मिलकर ये सोचने लगते हैं कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। तभी उनके जहन में ख़्याल आता है कि इसको फांसी की तरह लटका देते हैं तो लोगों को लगेगा कि इसने खुदकुशी कर ली है। वो उसके गले को रस्सी के साथ बांधकर उसको झूमर के साथ लटका देते हैं, जबकि उसकी बेटी सारी खड़ी हुई दास्तान देखती रहती है। पुलिस मलिका जान को ले जाती है, लेकिन आखिरकार जो नवाब जुल्फ़िकार होता है वो बहुत पैसे देकर उसको वहाँ से रिहा करवा लेता है। नवाब इसलिए भी उसका साथ देता है क्योंकि उसके तमाम जुर्म में वो भी उसका साथ दे चुका होता है। इस पे फिरंगी पैसे लेता है और फाइल को हमेशा के लिए क्लोज़ कर देता है।
پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا اور آج ریحانہ کی موت کو 25 سال گزر چکے تھے، یعنی اس کی 25ویں برسی تھی۔ تو تمام لوگ اس کے کمرے میں دعا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ملکہ جان جا کر پھر بھی اس کو بددعائیں دیتی ہے۔ اور آخرکار وحیدہ کو ملکہ جان کا کیا وعدہ یاد آ جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خوابگاہ وحیدہ کو دے دیں گی، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ ملکہ جان اپنے وعدہ کرنے کے باوجود مکر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس پہ حویلی پہ ایک کیس چل رہا ہے، جیسے ہی کیس ختم ہوگا تو یہ حویلی ہمیشہ کے لیے وحیدہ کو مل جائے گی۔ ببو جان اور لجو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جبکہ لجو بتاتی ہے کہ میں شادی کے بعد کہاں کہاں گھوموں گی، ہم کیسے کیسے کہاں کہاں جائیں گے، لیکن ببو جان بتاتی ہے کہ وہ تو کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنے والا ہے۔ تو لجو بھڑک جاتی ہے کہ نہیں، زوراور تو صرف میرا ہے، اور پھر وہ خوب شراب پی کر زوراور سے ملنے جاتی ہے۔ ساتھ ہی سین بدلتا ہے اور تاج کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ رومال لے کر عالم کا ایک جگہ پر جاتا ہے، خوشبو کی دکان پر۔ اسے کہتا ہے کہ یہ خوشبو کون لگاتا ہے؟ تو خوشبو والا کہتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ خوشبو بہت استعمال کی جاتی ہے، ہیرا منڈی کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ۔ اتنے میں اس کی نوکرانی دیکھ لیتی کہ یہ تو عالم کا رومال ہے، اور وہ آ کر عالم کو بتاتی ہے۔ دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب پینے کے بعد لجو جاتی ہے زوراور سے ملنے، لیکن وہ اس کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتا اور اس کی بےزتی کر کر اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ بےزتی ہونے کے بعد وہ وہیں پہ کھڑی روتی اور تڑپتی رہتی ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ ملکہ جان عالم کو بہت سارا زیور پہنا کر اسے تیار کرواتی ہے، کیونکہ اس کی نعت و تروائی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن عالم تو یہ سب بالکل نہیں چاہتی۔ اتنے میں ہی ببو جان کو پتہ چلتا ہے کہ زوراور جلد شادی کرنے والا ہے اور مجرے کے لیے اس نے ہیرا منڈی سے ہی کسی کو بلایا ہے۔ تو مجرا کرنے کے لیے ببو جان کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، لیکن لجو کہتی ہے کہ نہیں، اس کے مجرے کے لیے بھی میں جاؤں گی اور مجھے ہی حق ہے اپنی عاشق کی شادی میں ناچنے کا اور مجرا کرنے کا۔ مجرا شروع ہوتا ہے تو وہ بار بار چپک کر زوراور سے ڈانس کر رہی ہوتی ہے، کتنے میں زوراور کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ایک تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اس بات پہ ملکہ جان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ کیسے وہ اس کی اولاد ہے اور وہ ایک ناجائز اولاد تھی، اور نواب کو اس کو بیچ دیا گیا تھا، اور اس کی اصلیت اس کے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کو پوری کہانی بتاتی ہے کہ کیسے نواب اس کے ساتھ سویا اور وہ بچہ اس کا پیدا ہوا، اور اس کی بہن نے اس کو نواب کو واپس بیچ دیا کیونکہ اس کے والدین کی اولاد نہیں تھی۔ یہ بات سن کے نواب کو بہت برا محسوس ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری اتنی بے عزتی آخر کس لیے کی؟ تو وہ اس کو اس کی ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ واپسی پر آتے ہوئے لجو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ایک دم جھٹکا لگنے پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ملکہ جان بہت چیختی ہے، چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ بگی کو فوراً محل کی طرف لے کر جایا جائے۔ وہاں جا کر اس کی موت کا پورا سماں بنا ہوتا ہے، سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ملکہ جان کہتی ہے کہ طوائف کی موت اس کی آزادی ہوتی ہے۔ جب لجو کو جلانے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تمام مہمانوں میں سے اپنی طرف آتے دیکھتی ہے ریحانہ کی بیٹی کو۔ ریحانہ کی بیٹی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس محل پر اور ہر چیز پر میرا حق ہے، اور وہ ملکہ جان اور ذوالفقار کی ساری حقیقت جانتی ہے اور وہ اب اسے بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ 25 سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں وحیدہ جان خوابگاہ کو اپنے حاصل کرنے کی دوبارہ سے منت کرتی ہے، لیکن ملکہ جان کو بہت غصہ آتا ہے اور ذوالفقار اس کو ایسی چوٹ لگاتا ہے جس کا نشان اس کے چہرے پہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، اور وہ بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے، ان دونوں سے بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ ہی اس طاق میں رہتی ہے، کیونکہ اس سے اس کی سندرتا بھی کم ہو گئی تھی۔ اب 25 سال بعد کی کہانی دکھائی جا رہی ہے، یعنی جہاں ملکہ جان اور وحیدہ دونوں ہی کورٹ جا رہی ہوتی ہیں اپنے اس خوابگاہ کے کیس کے لیے۔ دونوں روانہ ہوتی ہیں اور کیس کے لیے وہاں پہ چلی جاتی ہیں۔ ریحانہ کی بیٹی نے کیس کیا ہوتا ہے جو کہ اپنی خوابگاہ واپس جاتی ہے، جبکہ وحیدہ کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ وہ خوابگاہ مجھے دیں گی، تو اسی کیس کے لیے وہ دونوں اب جا رہی ہیں۔ کورٹ میں نواب کا وکیل خوابگاہ کی مانگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات پہ ملکہ جان کہتی ہے کہ میرے پاس تو خوابگاہ کی چابیاں ہیں، تمہارے پاس اس کے پیپر ہو تو بتاؤ۔ ملکہ نواب کے بیٹے کی بھی بے عزتی کر دیتی ہے، اتنی کہ وہ بیٹا، نواب کا بیٹا، اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور آخرکار خوابگاہ ملکہ جان کی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ کیس جیت جاتے ہیں۔ وحیدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے تو بچپن سے ہی خوابگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن دیکھتی ہے وحیدہ کہ اس نواب کی بیوی ملکہ جان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چابیاں خوابگاہ کی اس کو دے دیتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک دن کے لیے پورا، تو میں خوابگاہ دی گئی۔ اس پہ وحیدہ جان کو بے حد غصہ آتا ہے اور اس کی بدلے کی آگ مزید بھڑکنے لگتی ہے۔
یہاں ملیکہ جان سوچتی ہے کہ ریحانہ کی بیٹی کی اصل میں خوابگاہ ہے اور اگر اس نے کیس کر دیا تو ہم ہار جائیں گے، اور ملیکہ جان کو کسی بھی صورت اپنی ہار منظور نہیں۔ ہر جگہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے کہ جی نواب کی بیوی رہنے کے لیے آ گئی ہے خوابگاہ میں، اور جب وہ اس کو سامنے سے دیکھتی ہے تو وہی ریحانہ کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے جس کے لیے نواب نے وہ خوابگاہ خریدی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کے ملیکہ جان کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے کو برداشت نہیں کر پاتی۔ ریحانہ کی بیٹی استاد کو بلاتی ہے جو ہیرا منڈی کی ہر بات جانتا ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس کا مجھے فائدہ ہو۔ تب اسے استاد خبر دیتا ہے کہ عالم اس کی نہ تو اترائی ہے، لیکن وہ ایک ملیکہ جان کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ طوائف نہیں بننا چاہتی بلکہ وہ شعر و شاعری کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ باقی کی کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کریں۔